بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم موجود ہیں عہد حاضر کے ایک بڑے شاعر اور میں سمجھوں گا کہ سفیر پاکستان اور بہت بڑے شاعر، بہت بڑا نام جناب رفیع الدین راز صاحب۔ ایک زمانہ ہے اور ایک دنیا ہے جو ان کو جانتی ہے بطور ایک بڑا شاعر ہونے کے ناطے، اور ماشاءاللہ سے متعدد کتب ہیں، میرے خیال ہے 25 تک کتب ہیں جو شاعری کی ہیں، اور اس کے علاوہ میرے خیال ہے 10-12 کتب تو رفیع الدین راز صاحب کے اوپر لکھی جا چکی ہیں۔ تو آج ہمیں انہوں نے شرف بخشا ہے، آج کی شام وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ جو ہمارے سامعین ہیں، جو ناظرین ہیں، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ راز صاحب کی زندگی کے بارے میں اور ان کی مصروفیات کے بارے میں، ان کی شاعری کے بارے میں کافی ساری چیزیں ملیں گی ان کو جاننے کے لیے۔ تو ہم ابھی چلتے ہیں راز صاحب کی طرف۔ السلام علیکم راز صاحب، کیسے ہیں آپ؟ السلام۔ راز صاحب، اپنی زندگی کے کچھ راز جو ہے نا آپ ہمارے ساتھ آج شیئر کریں گے، تھوڑا سا بتائیے اپنی پیدائش کے زمانے سے لے کے اور جب آپ نے شاعری شروع کی، کس طریقے سے آپ جو ہے نا وہ اس راہ پہ چل نکلے۔ راز کی بات آپ کر رہے ہیں تو چونکہ تخلصی راز ہے لہذا راز سے ایک تعلق تو ہے، لیکن راز اپنی زندگی کی چیزیں میں نے راز نہیں رکھی ہیں، بلکہ دوسروں کا کوئی بھی راز ہو تو وہ میرے سینے میں اس طرح دفن ہوتا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ اسے کوئی نکال لے، بھلے کچھ بھی ہو جائے۔ ہاں، دشمنی کی حد تک اگر مخالفت ہے اس کے باوجود اگر کوئی راز اس کا میرے سینے میں ہے تو اس کو میں افشا نہیں کروں گا۔ تو یہ ایک بات تو ہے۔ بقیہ پیدائش میری بہار کی ہے، بہار میں ایک جگہ ہے بیگو سرائے، تو وہاں کی پیدائش ہے میری 21 اپریل 1938 کی۔ یہ وہی دن ہے جس دن علامہ اقبال کا انتقال ہوا تھا۔ سبحان اللہ، ایک شاعر جو ہے اس دنیا سے رحلت فرما رہے تھے اور دوسرے ایک عظیم شاعر جو ہیں، کچھ ایک لوگوں نیا عہد جو ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں اس سے پہلے بھی، خاص طور سے شجاع آباد وغیرہ سے لوگ یہاں آتے تھے، بہت سارے لوگ آپ ابھی، اور تو کئی جگہ اس کو لکھا بھی گیا ہے کہ یہ جو بات ابھی آپ کر رہے ہیں، لیکن بلکہ وہ اتفاق ہے، ایک عقیدت ہے، بڑے شہر سے مسئلہ۔ تو ابتدائی زیادہ نہیں، 6ٹھی جماعت تک وہاں تعلیم حاصل کی تھی کہ بس وہ کسی وجہ سے مجھے ایسٹ ڈھاکہ جانا پڑ گیا۔ اس زمانے ڈھاکہ ایسٹ پاکستان کا حصہ تھا، تو 1951 میں ڈھاکہ چلا گیا اپنے چچا کے پاس۔ اچھا۔ تو وہیں کچھ دنوں تک رہا۔ نتیجے کے طور پر زندگی کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ ایک جگہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی راز صاحب آپ نے بڑی سخت زندگی گزاری، میں کہتا ہوں نہیں، میں خوش قسمت ہوں کہ میں نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا۔ میں نے ایک جگہ پہلی کتاب ہے میری، اس میں میں نے ایک لائن لکھا تھا کہ جسم پر بھیگے ہوئے کپڑے کتنی دیر میں سوکھتے ہیں مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ تو اس لائن کی بات چرچا بہت ہوا، جادب قریشی نے، فرنسائی نے اور دیگر لوگوں نے اس لائن کو کوٹ کیا۔ بلکہ 1971 تک وہاں رہا، ڈھاکہ فال ہونے کے بعد وہاں تو شاعری وہیں شروع ہو گئی تھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہاں بھی خاص بات تھی کہ جو بھی جیسی بھی شاید، تو اس کے بعد ڈھاکہ فال ہوا تو پھر ہم جنگی قیدی بن کے 2 سال کے لیے ہندوستان چلے گئے۔ میرٹھ میں ہم رہے 2 سال ایز اے پریزنر آف وار کے۔ تو اکتوبر 1973 میں پھر وہاں ہم آنا نصیب ہوا اور ہم پاکستان آ گئے۔ تو کراچی میں عزیز تھے تو یہاں کراچی آئے 2-4 سال، ذرا تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک پرانی ملازمت میں نے لے لی تھی، تو وہ ملازمت مجھے یہاں مل گئی، تو اس لیے زیادہ پریشانی نہیں ہوئی۔ تھوڑا ٹھیک ہے، ابتدا میں تو یہاں میں نے کچھ فٹ پاتھ پہ سامان بھی بیچا، ٹیوشن بھی کیا، سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود بھر کے تو ڈھاکہ میں نے میٹرک اور انٹر میں نے ڈھاکہ سے کیا۔ جی ہاں، پھر وہ ڈھاکہ فال ہونے کی وجہ سے 8-10 سال میرا ضائع ہوا۔ تو یہاں آنے کے بعد BA اور MA میں نے کراچی سے کیا۔ تو یہ سر، یہ ابھی آپ نے فرمایا کہ 21 اپریل 1938، جی ہاں، تو آپ کو اپنے بارے میں جب سوچتے ہیں کہ 21 اپریل کو میں آیا تھا اور سال بھی وہی تھا جس سال علامہ اقبال جا رہے تھے، آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ لوگ تو جو کہتے ہیں، جو لکھتے ہیں، وہ تو آپ نے بتا دیا۔ نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے ظاہر اور بھی لوگ ہوں گے، مجھے
ایک شرف اور حاصل ہے بے شمار لوگوں کے ساتھ، یعنی سینکڑوں مسلمان ہوں گے اور آنے والے وقت میں بھی ہوں گے سینکڑوں مسلمان. 21 اپریل ہمارے حضور کی ہی پیدائش کی ڈیٹ ہے. تو میں ہاں بے شمار خوش نصیبوں میں سے ایک میں بھی ہوں کہ وہ جو حضور کی پیدائش کا دن ہے وہ 21 اپریل. ہاں وہ تو یہ نسبت بھی بہت بڑی بات تو اس پر مجھے بھی. ہاں تو سر یہ شاعری آپ نے کب کرنا شروع کی، کیسے جو ہے وہ آپ بتا رہے ہیں کہ میرا میٹرک اور انٹر جو ہے ہندوستان میں ہوا؟ نہیں، ہندوستان میں ڈھاکہ میں سوری ڈھاکہ میں آپ کا جو ہے وہ تعلیمی سلسلہ میٹرک اور انٹر تک آپ کا وہاں سے ہوا. تو آپ نے شاعری کب شروع کی، کیسے آپ نے شروع کی یا شاعری نے آپ کو شروع کر دیا؟ شاعری نے مجھے شروع کی. دراصل مجھے شاعری سے ایسی کوئی بات نہیں ہے، شاعری سے کوئی تعلق. ہاں انٹرسٹ تھا، شاعری بہت پڑھتا تھا، بے شمار اشعاریات تھے، اساتذہ کو خاص طور سے بہت پڑھتا تھا، لیکن شاعری کبھی ایک مصرع بھی نہیں کہا تھا. جو ایک تعلق، لیکن اندر ایک چیز تھی. اللہ تعالیٰ کو ایک بار غالباً میرے اندر کے شعر کو منکشف کرنا تھا، تو اس نے کچھ ایسے حالات پیدا کیے کہ میں اپنے اوپر افشا ہو گیا. وہ دلچسپ واقعہ ہے کہ وہاں ایک صاحب تھے دہلی کے، فیروز نام تھا ان کا. ہاں تو ایک دن ایک اخبار پڑھتے ہوئے میری طرف مخاطب ہوئے، کہنے لگے رفیع بھائی دیکھیے کتنا اچھا شعر ہے. میں نے کہا سنائیے. انہوں نے ایک شعر سنایا تو میں بس کوئی خاص رائے نہیں دی. میں نے اصرار کر کے کہا کیا ہوا، کچھ کہا نہیں آپ نے، یہ شعر کتنا اچھا شعر ہے دیکھیں. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. کہنے لگے آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، ویسے ایسا شعر تو میں بھی کہہ دوں گا. تو وہ چونک گئے، کہنے لگے کہ آپ کہہ دیں گے، کبھی آپ نے شعر کہا ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو کہہ لے پھر کیسے کہہ دیں گے؟ میں نے کہا کہہ دوں گا. تو کوئی اندر اس وقت پہ میرے اندر کوئی اور بول رہا تھا. ابھی اور سنیے گا تو آپ کو یقین آ جائے گا. اچھا. کہنے لگے اسی قافیہ ردیف میں؟ میں نے کہا جی ہاں اسی قافیہ ردیف میں. مجھے کیا پتا قافیہ کیا ہوتا ہے، ردیف کیا ہوتا ہے. میں نے کہا اسی قافیہ ردیف میں. تو کہنے لگے اچھا آپ کو یہ بھی نہیں اندازہ تھا کہ قافیہ اور ردیف کیا ہوتا ہے؟ ہاں نہیں. پھر آپ نے حامی بھر لی. ہاں کہنے لگے اسی بحر میں. میں نے کہا جی ہاں اسی بحر میں. مجھے وہ کوئی بول تو کوئی اور رہا تھا نا، تو ظاہر ہے کہ. تو کہنے لگے ٹھیک ہے، اگر آپ نے ایک شعر کہہ دیا تو جتنے لوگ ہیں سب کو میں چائے پلاؤں گا. 6-7 لوگ تھے وہاں. برجستہ اسی زمین میں، ہلکی سی زمین تھی، برجستہ شعر ہوا 1 منٹ کے اندر ہی. وہ ظاہر ہے کہ. تو میں نے کہا کیوں نہ ڈر جاؤں تیری قوت سے، میں ہوں تنہا تیری خدائی ہے. اچھا انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس شعر میں فلسفہ بھی ہے. میں نے کہا فلسفہ بھی ڈال دوں گا. تو اب وہ دیکھیے ذرا غور کیجیے، ایک ایسا شخص جس نے کبھی ایک مصرع نہیں کہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اسی بحر میں کہوں گا، اسی قافیہ ردیف میں کہوں گا، فلسفہ بھی ڈال دوں گا. تو وہ میں تو نہیں ہو سکتا تھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو پھر وہ کہنے لگے کہ واقعی آپ نے تو اس میں فلسفہ بھی ڈال دیا. جب آپ کہتے ہیں کہ کیوں نہ ڈر جاؤں تیری قوت سے، میں ہوں تنہا تیری خدائی ہے، تو یہ جو ہے مخاطب محبوب بھی ہو سکتا ہے اور خدا بھی ہو سکتا ہے. یہ ابلاغ اس کا آپ نے بڑھا دیا ہے. بس وہ دہلی کے تھے، وہ اس قدر میرے پیچھے پڑے، کہنے لگے ہاں رفیع بھائی آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے اندر کتنا بڑا شاعر چھپا ہوا ہے، آپ شاعری کریں. وہ میرے پیچھے پڑ گئے اور بس وہی انہی کی تحریک سے پھر میں نے شاعری. یہ سر کس سال کی بات ہے؟ یہ تقریباً 1963 کی بات ہے. 63 میں اس وقت آپ کیا کر رہے تھے؟ اس وقت میں ڈرائیونگ کر رہا تھا وہاں پہ. جی ہاں ڈھاکہ میں. واہ زبردست، بڑا ایمان افروز آپ نے واقعہ سنایا. ابھی چائے کا ذکر کیا تو چائے کا ایک بریک کرتے ہیں. تو یعنی راز صاحب ابھی آپ نے بہت ہی ایک دلچسپ واقعہ ہمیں بتایا، جو میں جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ 1938 میں آپ کی پیدائش ہوئی اور 1963 میں آپ نے پہلا شعر کہا، یعنی 25 سال کی عمر میں آپ نے زندگی کا پہلا شعر کہا. تو اس کے بعد پھر کہتے ہی گئے یا بیچ میں وہ جو ڈھاکہ فال ہوا تو پھر وہ بریک آیا. بس سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ میں جب میجر کیمپ میں تھا تو وہاں بھی، بلکہ وہاں لوگ جو جونیئر لوگ تھے اپنا کلام دکھاتے تھے اس وقت بھی. اس واقعے کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاعری آپ نے شروع نہیں کی، شاعری نے آپ کو شروع کر دیا. بہت شکریہ. اچھا ابھی پچھلے دنوں ایک محفل کے اندر آپ جو ہے اپنا صدارتی خطبہ جو ہے بیان فرما رہے تھے، اس میں آپ نے کہا تھا کہ شاعری جو ہے یہ کوئی
ایسی چیز نہیں کہ ایک طرف پڑی ہوئی ہو اور اس کو آپ جا کے کر لیں، یا آپ محنت کر کر کے اس کو کر لیں، یا آپ اس کو پارٹ ٹائم نہیں رکھ سکتے. یہ ایک جیتی جاگتی چیز ہے شاعری، اس کو فل ٹائم جاب ہے، اور آپ اس کو جب پوری توجہ سے کریں گے، اپنے اوپر طاری کریں گے، جنونی کیفیت ہوگی، تب جا کے آپ جو ہے وہ اس کو کر پائیں گے. اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا. شاعری جب آپ نے جو بات کی، میں نے ذاتی طور پہ یہ محسوس کیا کہ شاعری ذی روح شے ہے، بالکل زندہ اور بالکل ایک محبوبہ کی طرح، جو ہر وقت آپ کو مکمل توجہ چاہتی ہے. ایک لمحے کے لیے بھی آپ اسے نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں، بالکل. اور یہ چونکہ میں نے محسوس کیا ہے کہ جب بھی دیکھیے، اگر شاعری کو آپ پارٹ ٹائم لیں گے تو شاعری بھی آپ پارٹ ٹائم لے گی. آپ اسے جتنا توجہ آپ اسے دیں گے اتنی ہی وہ آپ کو توجہ دے گی. اور آپ یقین مانیے، شاعری آپ کی سب سے بڑی حلیف ہے، اس سے مددگار ہے. آپ چاہے شاعری کے جس منزل پہ ہوں، فرض کیجئے کہ آپ شاعری کے بھی 9ویں کلاس میں ہیں، مثال دے رہا ہوں، تو وہاں بھی شاعری آپ کی عزت، دنیا آپ کی مخالف ہو جائے، لیکن اگر آپ 9ویں کے ہیں تو شاعری آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی. ساری دنیا مخالفت کرے لیکن شاعری آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گی کبھی، سوائے اس کے کہ آپ شاعری کی بے عزتی نہ کریں. وہ ہوتا یہ ہے کہ شاعر ہوتا ہے 9th کلاس میں یا میٹرک میں، کہتا ہے میں BA پاس کر چکا ہوں، MA میں ہوں میں، وہاں وہ غلطی کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی رسوائی ہو جاتی ہے. ورنہ شاعری جو جس مقام پہ ہے، اگر وہ وہیں اپنے آپ کو اسی جگہ رکھ، سمجھے کہ میں ٹھیک ہے جہاں ہوں، ارتقائی سفر ہے. آج ایک بچہ دیکھیں، آج جو بچہ 4تھی کلاس میں ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ ماسٹر کر رہا ہوگا، بھلے وہ 12-15 سال کے بعد وہ ماسٹر کر رہا ہوگا. تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ اس بچے کو ہم نے 4تھی کلاس میں دیکھا تھا تو 4تھی کلاس میں تو رہ گئی وہ، پھر 5ویں 6ٹھی کرتے ہوئے انٹر BA MA کرتا ہوا، ماسٹر کر PhD بھی کر لے گا وہ. تو اسی طرح شاعری کا ارتقائی سفر ہے. اور آپ پھر یہ سوچنا کہ شاعری میں کوئی شخص ہماری آپ کے کلام کو یا آپ کی فکر کو نکھار اور سنوار سکتا ہے، اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے. وہ جتنی صلاحیت آپ کے اندر ہوگی، اس کو خود ہی آپ کو ڈیولپ کرنا ہے. جب تک آپ نہیں کریں گے وہ بات آگے چاہے آپ کے اوپر یعنی کوئی بھی شخص ہو، آپ ہر مہینے اس کے اوپر اس کی شام منائیے آپ، ہاں ڈیلی TV پہ ریڈیو پہ اس کے پروگرام کرائیے، جب کچھ بھی کیجیے، اور جتنی شہرت چاہیں آپ کر لیں. لیکن اگر وہ یقین مانیے 100 میں سے 60 نمبر کا شاعر ہے تو وہ 61 نمبر کوئی نہیں کرا سکتا ہے. وہ 60 نمبر ہی کا رہے گا. وہ 61 نمبر 62 65 70 وہ خود کرے گا. اپنا ارتقائی سفر اس کا چلتا رہے گا، اپنی محنت سے وہ کرے گا. پھر 70 80 85 90 تک جائے، وہ 100 تک چلا جائے، لیکن اس کی اپنی محنت ہوگی. کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا. کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں آپ کو شاعر بنا دوں گا، میں آپ کو وہاں، اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے کہ نہیں کر سکتے. صرف آپ اس کے سنوار سکتے ہیں کہ بیٹا یہاں پر یہ لفظ جو ہے آپ نے غلط استعمال کیا ہے، اس کا املا یہ ہے، یہاں پر اس کو ذرا سا یہ دیکھ لیں، یہاں پر ایک لفظ گر رہا ہے، بس یہ بتائے گا. فکری طور پر آپ یقین مانیے کہ جو شاعری جو ہے تو فل ٹائم جاب ہی نہیں، بہت ہی. اور آپ ایک موقع پہ پہنچیں گے، اور دیکھتا ہوں میں آپ کو کہ آپ شاعری سے آپ بہت منسلک ہیں، تو آپ یقین مانیے کہ میرا ایک مصرع ہے کہ حروف غیرت نام و نسب بھی رکھتے ہیں. تو وہ آپ ہاں غیرت نام و نسب بھی رکھتے ہیں. تو یقین مانیے کہ مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک غزل کہتے ہوئے ایک مطلع کہا، آپ نے بہت اچھا مطلع ہو گیا ہے، فرض کیجیے مطلع کو آپ نے 100 میں سے 90 نمبر دیا، تو اب نمبر دے دیا آپ نے، تو یقین مانیے مطلع کے بعد اگر آپ کوئی ایسا شعر کہیں گے جو 40 نمبر کا یا 45 نمبر کا ہوگا، تو مطلع احتجاج کرے گا، آپ کو سنائی دے گا. وہ اگر آپ شاعری انوالو ہے، اگر آپ آپ مبتلا اگر ہیں شاعری کے، اور شاعری سے آپ واقعی اگر آپ عشق کرتے ہیں، تو مطلع وہ احتجاج کرے گا اور اس کی آواز آپ کو سنائی دے گی. وہ کہے گا میرے برابر میں کس کو بٹھا لا تم نے، ہم کس کو بٹھا دیں میرے برابر میں. تو آپ جو ہے بالکل بڑی ایمان افروز آپ نے واقعہ اپنا بھی بتایا. تو آپ کو لہذا پھر اس کو اس میں ٹھیک کرنا پڑے گا. اب وہ جو اس کے بعد جو شعر تھا تو 90 نمبر کی جگہ سے بے چین رکھے گی. ہاں اب وہ 80 70 75 نمبر تک لے جائیں گے، جو اس شعر کو اس کے برابر میں رکھیں گے. اس لیے کہ اسٹیج پہ جن کو آپ بٹھالتے ہیں ان کے برابر میں جو لوگوں کو بٹھالتے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کم از کم ایسے لوگوں کو بٹھا لیں گے جس سے ان کی توہین نہ ہو. ہاں
ہاں کسی کو اگر آپ نے اعزاز بخشا ہے تو ان کے برابر میں جو لوگ بیٹھائیں گے خیال رکھیں گے ان کی توہین نہ ہو. اسی طرح سے آپ یقین مانیے حروف جو ہوتے ہیں، اگر آپ کو جو آپ شعر کہہ رہے ہیں تو جو شعر ہوا ہے تو نیچے اگر عام طور سے دیکھتے ہیں اکثر شعرا ایک دو شعر ہو گیا تو غزل کو اکثر خود ہی کہتے ہیں غزل بھگتا دیا. ایسا نہیں ہے بالکل آخری وقت تک، اس لیے کہ ان لفظوں کو تکلیف پہنچتی ہے کہ دیکھو ہمارے ساتھ کس کو بٹھا لا، ایک کو آپ نے اس مقام پہ بٹھا لا، اس کے نیچے کسی اور کو کمزور، تو اس کو ذرا سا دیکھیں. یہ تو سر جو آپ باتیں بتا رہے ہیں، میں اگر کہوں کہ میری جو پہلی کتاب آئی ہے، ابھی میں آپ کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پیش بھی کروں گا، تو میں نے اس کتاب کا نام ہی جو رکھا ہے عشق ہے شاعری. بہت اچھا ہے. کیونکہ میں نے جو خود اپنی ذات میں محسوس کیا کہ جب اب جیسے آپ نے فرمایا کہ شاعری کو آپ نے محبوبہ کی طرح لینا ہے، اگر نہیں لیں گے تو وہ آپ سے توجہ لے لے گی، اور پھر اچھی محبوبہ جو ہوتی ہے وہ آپ کو زندگی کے سخت اور سرد ماحول میں ایسے حالات کے اندر وہ آپ کو سپورٹ کرتی ہے. آپ نے تو شاعری کو یہ فرما دیا کہ یہ بھی ایک زندہ چیز ہے، اور ایک جو ہے نا ایسی طاقت ہے جو نظر تو نہیں آ رہی ہوتی، لیکن جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، آپ کو ہمت دیتی ہے. آپ دیکھیں، آپ کلام اور آپ خود سوچئے کہ ابھی مخالفت میں تخلیق کے خلاف ثبوت بھی ہونا چاہیے نا، دعویٰ اگر ہے تو دلیل بھی. علامہ اقبالی کو لے لیجیے، غالب بہت ہیں، فی الحال اقبال کی بات کر رہا ہوں، ان کے خلاف کتنا لکھا گیا، جی ساری دنیا مخالفت ساری دنیا میں لکھا. آج یعنی سب کچھ لکھا گیا، بڑے بڑے نام ہیں، ہم بجلو گورکھپوری اور خواجہ حیدر، سب بے شمار نام ہیں، لیکن آپ یقین مانیے کیا اقبال کی شاعری پہ کوئی حرف آیا؟ کوئی حرف نہیں آیا، نہ ہی کوئی ڈاؤن کر سکا کبھی نہیں. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ تخلیق جو ہے نا، سب سے بڑا تخلیق کار اللہ ہے، تو وہ کسی تخلیق کی بے عزتی نہیں ہونے دیتا ہے. وہ جس معیار کی تخلیق ہوگی اس کو وہ عزت مل کے رہے گی. یقین مانی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ وہ چونکہ وہ تخلیق کو رسوا نہیں ہونے دیتا. غلط آپ کے خلاف بات کرنے والے، کسی شاعری کے خلاف بات کرنے والے وہ رہ جائیں، ہوا میں تحلیل ہو جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ابھی 4-5 سال پہلے میرے خلاف ایک مضمون چھپا تھا، لوگوں نے کہا راہ صاحب ہم جواب دیتے ہیں. میں نے کہا نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے کچھ بھی نہیں، میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اگر میری شاعری جتنے نمبر کی ہے، ساری دنیا مخالفت لکھنا شروع کر دے، وہ ایک نمبر نہیں کم کرا سکتا کوئی. اور دیکھیے ان کی وہ تحریر جو ہوا میں تحریر ہو گئی رفیع الدین راز ہے، تو بالکل نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی بات ہو تو وہ آپ خود دیکھیے شاعری اپنے موجود ہوگی، آپ کی سب سے بڑی حلیف بن کے آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی. جی بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، اور یہ چیز تو ابھی سمجھ لیں کہ ہم تو طفل مکتب ہیں آپ جیسے استادوں کے سامنے، لیکن میں نے بھی یہ چیز نوٹ کی ہے کہ دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو شاعری کی طاقت کو ڈاؤن کر سکے، ایسا ممکن نہیں ہے. تو میں نے سر آپ کی سٹوری کے اندر کہیں پہ کوئی عشق معاشقہ اور کوئی بہاروں کا وہ بھئی یہ ہوا اس چیز سے متاثر ہو کہ میں نے شاعری شروع کی، یا میں جو ہے مجھے بے وفائی ملی تو اس سے ہوا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ شاعری کے اندر آپ نے یہ بتایا نہیں کہ مجھے جو ہے نا وہ چوٹ لگی عشق کے اندر، ایسا نہیں ہوا. جس آپ نے دیکھا کہ جیسے میں نے تھوڑی ابتدا میں نے بتایا نا کہ اپنی سخت زندگی گزاری، ہمارے والدین میں اختلاف ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میری زندگی متاثر ہوئی، اور لیٹ میں نے اسی لیے پڑھا. آپ نے دیکھیے کیونکہ شوق تھا مطالعے کا، بہت شوق تھا. جب میں نے یعنی بیچ میں 6ٹھی کلاس کے بعد بڑا لمبا گیپ آیا، کچھ بھی نہیں تو 10-15 سال کا گیپ آیا، اور لیکن میں نے ایک شوق تھا پڑھنے کا، تو میں کتابیں، ناولیں وغیرہ خوب پڑھتا تھا. بہت اس زمانے کے شاید ہی کوئی ایسا ناول ہوگا اردو کا جو میں نے نہیں پڑھا ہو، یا جو اچھے رسالے، نقاد وغیرہ، جو یہ نگار وغیرہ، تو مسلسل تو پڑھنے کا شوق تھا. شاعری بھی پڑھا کرتا تھا، تو شاعری پڑھنے کی وجہ سے ایک آہنگ تھا. دوسری بات ایک بتانا کہ میں بہت اچھا گانے والا بھی تھا. تو ہاں، تو کافی مجھے وہاں بیگوسرائے سے لے کے کلکتہ اور ڈھاکہ ہر جگہ ہی. تو یہ گانا آپ کا شوقیہ تھا یا شوقیہ تھا؟ بلکہ مطلب وہ دل کی چوٹ جو ہوتی ہے نہیں، بس ایسی تو وہ، بلکہ ایک مقام پہ میری آواز سن کے آئے ہوئے تھے ہمارے محلے میں، انڈین فلم کے ڈائریکٹر تھے، پرانی فلم تھی ماں، اس کے ڈائریکٹر آئے ہوئے تھے، ان کی بہن ہوتی تھی، ہندو تھے وہ. تو وہ آواز سن کے رک گئے. ہم لوگ گا رہا تھا، میں باؤنڈری کے اندر، میرا نانے کا بڑا مکان تھا اس میں. تو وہ جب گانا ختم ہوا تو نوک کیا انہوں نے، تو آگے اندر کے اندر کون دیکھا، پھر اور 1-2 گانے سنے،
تو کہنے لگے یہ بچہ تو بہت ہی کمال کی اس کی آواز ہے. آخر یہ بامبے چلے تو ہم پھر اپنا تعارف کرایا کہ میں ماں فلم کا ڈائریکٹر ہوں, میری بہن یہاں ہوتی ہے, میں ان سے ملنے آیا تھا. تو کیونکہ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ فلم کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. دوسری بات میں ماں کا اکلوتا بیٹا تھا. اچھا, ابا تو الگ ہو چکے تھے. نتیجے کے طور پر تو میں نہیں آپ ہی کل جہان تھے والدہ کا. جی والدہ کا کل ہاں جہان. تو اسی لیے تو ورنہ وہ تو ہوتا یہ ہے کہ گانا گانے والے کو اور شاعری کے آہنگ سے اچھی خاصی واقفیت ہو جاتی ہے, چونکہ وہ شاید اسی وجہ سے جب میں نے چیلنج قبول کیا تھا. اچھا جب انہوں نے پھر کہا کہ بات آپ سے کیجیے, ایک شعر تو کہہ دیا, تو انہوں نے آگے کیا کہا, آگے انہوں نے کہا کہ اگر آپ پوری غزل کہہ دیں تو جتنے لوگ ہیں سب کو میں مغلیہ پراٹھے کھلاؤں گا. وہ ایک امینیہ ہوٹل کے مغلیہ پراٹھے بہت مشہور تھے. میں نے کہا آئیے بسم اللہ, اب ذرا غور کیجیے, ایک ایسا بندہ جس نے کبھی ایک شعر نہیں کہا ہے اب وہ غزل کہنے کے چیلنج قبول کر رہا ہے. اور پھر ہم چلے گئے ہوٹل, ہاں, اور اسی ہم چلے گئے, 5-6 لوگ تھے. عصر و مغرب کے وقت کا ٹائم تھا, رش نہیں ہوتا ہے, اچھا خاصا ہوٹل تھا وہ. انہوں نے خود ہی کہا کہ بھائی تم کونے میں جا کے بیٹھے. انہوں نے کہا تم لوگ چپ رہو بھائی, رفیع بھائی شعر کہیں گے. آپ یقین میں نے 20 منٹ کے اندر میں نے 9 اشعار کی غزل کہہ دی اور ایک مصرع بے وزن نہیں ہوا. حتیٰ کہ میں نے مقطع میں رفیع بھی باندھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ رفیع کی عین گر سکتی, عین تو گر جائے گا نا. ہاں, عین کو وہ ایسی جگہ آگ جنگل میں وہ لگا کے رفیع, تو وہ آخر میں خود بخود آ گیا. فعلاتن مفعلون فعلان ہو گیا. مجھے اس وقت کیا پتا کہ یہ فعلون سے فعلان ہو رہا ہے, مجھے تو نہیں پتا, لیکن کوئی اور طاقت تھی کروا رہی تھی وہ. ہاں, یہ ایک غلطی ہوئی تھی, وہ تذکیر و تانیث کی. مؤنث کو میں نے مذکر باندھ دیا تھا, لفظ یاد نہیں ہے, لیکن تو وہ ہے یہ کہ بہار اور بنگال میں عام طور سے یہ لہجے کا ہاں وہ تو یہ ہوتا ہے. سر یہ تو بہت ہی کمال کی بات آپ نے بتائی. پہلے تو ادھوری بات رہ گئی تھی, آپ نے غزل پوری کہی, اور اس بندے نے جب شعر آپ کا سنا تو اس کو تو عبرت پکڑنی چاہیے تھی. اچھا یہ فرمائیے گا, موجودہ حالات جو ہیں دبستان کراچی کے, تو اس میں شاعری کی اور شاعروں کی حالت پہ آپ کچھ اپنا اظہار خیال پیش کیجیے. کیا جب جو دیکھا ہم نے, جب میں یہاں 1973 میں آیا ہوں, وہ الگ فضا تھی. وہ بہت ہی, یعنی اس میں اتنے بڑے بڑے نام تھے کہ اگر گنوانا شروع کر دوں تو شاید وہ پورا پروگرام ختم ہو جائے. آپ نے خود دیکھا ہوگا, یعنی چاہے وہ تنقید کے لوگ ہوں, شاعری کے لوگ ہوں, یا افسانہ نگار, جو بھی بے شمار نام تھے. اس کے بعد بھی سلسلہ کچھ چلتا رہا, اور ٹھیک ہے, لیکن بعد میں یعنی ہوتے ہوتے اب دیکھیں نا, اب لوگ جو بھی مشہ بدانی ہو گئے, تابش دہلوی ہوئے, یا یہ اختر یہ اپنے ان کے والد صاحب ہیں صبا اکبر آبادی ہوئے وغیرہ, اس سے ہوتے ہوئے آپ نیچے آئیے تو شبنم رومانی, محسن بفالی, امید فاضلی, سرشار صدیقی, یہ سب ہوتے ہوئے, تو ان لوگوں کو دیکھتے مسلسل ہم دیکھتے چلے آ رہے تھے, یعنی 25-30 سال سے. اب ایک آئے جو ان کے جو وارث ہیں اس وقت, ان کے وارث جو ہیں اس وقت, وہ بہرکیف ممکن ہے کچھ میں غلط ہوں, لیکن میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جو ان کے عظمت کی یعنی پاسداری میرا خیال ہے نہیں کر پا رہے ہیں یہ لوگ. دعویٰ اپنی جگہ پہ ہے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ لوگ بھی ویسے ہی ہیں, لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں, یا تو ہو سکتا ہے کہ ہم چونکہ ماضی کے عقیدت مندوں میں سے ہیں, ہمیں چونکہ ماضی کے شناخواں ہوتے ہیں نا, تو ممکن اس لیے ہم ماضی کے لوگوں کی تعریف کر رہے ہوں, ایسا اپنا عہد ہمیں ایسا لگتا ہو. لیکن نہیں, ایسا جو وہاں بھی اختلافات تھے لیکن ایسے نہیں تھے جو اس وقت ہے. اور بقیہ تو حالت عجیب. کہاں یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاعری جو ہے, ادب جو ہے زوال پذیر ہے, تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, اس لیے کہ زندگی آگے بڑھ رہی ہے, موضوعات نئے نئے آ رہے ہیں, نئی سب ہر چیز میں ہر شعبہ ترقی کر رہا ہے, چاہے میڈیکل سائنس ہو, چاہے جو بھی ہے. آپ دیکھیں آئی ٹی وغیرہ سبھی کو دیکھ لیجیے, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب موضوعات ہمارے پاس نئے آ رہے ہیں تو شاعری کیسے, تو ہمارے یہاں یہ کہ ایسی بات نہیں ہے, شاعری ہو رہی ہے پورے پاکستان میں, کراچی سے لے کے آپ جب
تو آپ چلے جائیں ایبٹ آباد تک، اس سے آگے تو وہ ماشاء اللہ کام ہو رہا ہے سب جگہ ہاں ماشاء اللہ سے. نہیں میرا اصل میں سوال شاید صحیح طریقے سے میں بیان نہیں کر پایا. شاعری کے اندر جو شعبدہ بازی ہے ہاں یا سیاست بازی کہہ لیں، اس جو موجودہ صورتحال چل رہی ہاں ہے، اب تو یہی ہے کہ لوگ اب ظاہر کیا کے یہ شروع سے ایسے ہی تھا کہ کچھ شعبدہ باز لوگ جو ہیں وہ آگے 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 کر کے نہیں، گروپوں کی شروع شکل میں کم از کم ایسا نہیں دیکھا تھا. بڑی سب یعنی میں جب یہاں دیکھا تو ایک عجیب و غریب فضا تھی. بیٹھک بھی ہوتی تھی، جو بیٹھتے تھے لوگ، اچھا تنقیدی نشستیں ہوتی تھیں اچھی خاصی، اس میں بڑے 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 لوگ پائے بیٹھتے کے تھے. لوگ آتے تھے. ہاں سب مسلسل مہینے میں 2-3 تنقیدی نشستیں ہوتی تھی، گفتگو ہوتی تھی. مشاعرے کا بھی یہ عالم نہیں تھا کہ جہاں پہ کافی مشاعرے ہوتے تھے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ لوگ یہاں کے ایک ٹھیک ہے گروپ بازی وہاں بھی کچھ ایسا تھا کہ کوئی اکا دکا لوگ فلاں کے میں نہیں جاؤں گا یا ان کی صدارت میں نہیں پڑھوں گا، یہ تو ہمیشہ ہوتا رہا ہے. لیکن آج کل جو ہے خاص طور سے کراچی کی جو فضا ہے وہ بالکل ہی، اور ایک طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بھئی جو لوگ نظر انداز کیے ہوئے جو قلم کار ہیں ان کے ساتھ انصاف کیا جائے، انہیں سامنے لایا جائے، ان پہ بات کی جائے. لیکن ایسا ہے نہیں. یہ مطلب یہ بات کہنے کی حد تک رہتی کہنے ہے. کی حد تک ہے. اس میں کچھ لوگ ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ ایمانداری سے ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ڈیزرو کر رہا ہے. دیکھیے ایک شخص اگر جس کی صلاحیت اگر کسی شخص میں ہے، بھلے وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو اعتراف تو کرنا پڑے گا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف اختلاف کی وجہ سے، ایسی بات نہیں ہے. تو حالت اخلاقی طور پر شاعری کی حالت بہتر، ہاں وہ یہ ہے. تو یہ مطلب مخصوص لوگ جو ہیں وہ مخصوص نشستیں کریں گے، مخصوص لوگوں کی بلاتے رہیں گے، اور وہی لوگ تو مجھے بلا میں تجھے بلاتا ہوں، یہ اور وہی چل رہا ہے. یہ کون سی یہ کیا فضا ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ چل یہاں بھی تبھی ہو اور پھر جو کو نہیں بلا رہے ہیں ان کے خلاف پھر باتیں کرتے رہیں گے. تو یہ بات اور خراب ہے. ٹھیک ہے نہیں بلائے نہ بلائے وہ اپنا کر لیں گے، لیکن ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں جو ہم نے اس وقت نہیں دیکھا تھا. وہ ابھی کچھ یعنی جو کچھ لوگ ہیں جن کو خود نمائی کا اور خود پسندی کا جو ہے وہ عارضہ لاحق ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں. ہاں یہ تو ہے. انسان کے اندر تو خیر ایک چیز ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ نمایاں ہونا یا رکھنا چاہتا ہے، انسانی فطرت میں ہے. جمیل مظہری کا شعر اسی حوالے سے ہے نا کہ بقدر پیمانے تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا. بقدر پیمانے تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا. تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ نمایاں ہونا، بہتر ہونا، لیکن وہ جن لوگوں کو دیکھتا ہے اپنے اطراف میں، تو بجائے اس کے کہ جو صلاحیت ان کے اندر ہے، اگر فرض کیے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی طرح ہو جاؤں یا ان کی طرح جو ہے ایسا میں بھی نظر آؤں، مجھے بھی لوگ، تو ضروری ہے کہ میں آپ جیسی صفت پیدا کروں. تو نئی صفت نہیں پیدا کروں گا اور چاہوں گا کہ میں آگے بڑھوں. تو یہ تو سر یہ جو موجودہ دور میں سوشل میڈیا کا جو ہے کردار شاعری کے اندر، اس کا شاعری کا اور سوشل میڈیا کا کتنا کردار ہے، یہ کتنی ان میں ہم آہنگی ہے یا کوئی آپس میں یہ لازم و ملزوم ہے، یہ کیا، اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں. یہ سوشل میڈیا پہ ہر چیز میں ظاہر ہے کہ ایک اچھائی برائی دونوں ہی ہے. سوشل میڈیا کی خرابی یہ ہے، اچھا اس پہ بھی بہت جو شعر فہم لوگ ہیں ان کی بھی اچھی خاصی تعداد ہے، اور وہ جو واقعی جو شعر ہیں جو شاعری کہتے ہیں اس پہ رائے آرا آتی ہیں ان لوگوں کی. لیکن عام طور سے زیادہ تر لوگ وہ ہیں جن کو شاعری کے تفہیم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بس وہ کسی کا شعر دیکھا اور بس، خاص طور سے خواتین کی شاعری پر اب آپ جس کی بھی بات ہوتی ہے نا، ایک بار بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ بھائی ایک شاعر کی بات کراچی کی، تو میں نے کہا نہیں وہ تو ہم لوگوں سے بڑی شاعرہ ہیں بھائی. کہہ کہ کیسی بات کرتے ہیں آپ صاحب، یہ کیا بات ہو گئی؟ میں نے کہا نہیں. تو کہہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھیے میں اپنی غزل لگاؤں یا کچھ اشعار لگاؤں تو مشکل سے بہت ہوگا تو ہاں 70 80 90 100 تک لائک کر جائیں گے. ان کے 2 دنوں کے اندر 400 500 لائک ہو جاتا ہے. تو اگر وہ ہم سے اچھی نہیں ہے تو پھر ہمیں ان کا اچھا تو ماننا پڑے گا نا. تو یہ ہوتا ہے. تو آپ خود سوچئے کہ اگر 400-500 لائک آ گیا ہے، اچھا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اگلا بھی تو وہی سمجھ رہا ہے کہ نہیں میرے اندر کوئی بات ہے. تو کوئی بتانے والا، اچھا وہ ہوتا کیا کہ وہ دشمن نما دوست ہوتے ہیں، تعریف جو کر دیتے ہیں نا
تو ایسے دشمن نما دوست ظاہر ہے لوگ آج کل یہ ایسا آئینہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے. ہاں وہ پسند بھی کرتے ہیں لوگ دشمن نما دوست کو کہ جو آپ کے تعریفیں کرتے رہیں, آپ جہاں پر کوئی غلطی ہے نہ بتائیں یا کہہ دیں کس کا, تو ہم اسی پہ خوش ہوتے ہیں. لیکن تو کہ بھائی ٹھیک ہے. سر آپ کوئی اپنا اچھا سا کلام سنائیں جو سب سے زیادہ عزیز آپ کو غزل ہے وہ والا. نہیں غزل تو ہماری بہت جو مطلب کم سے ایک دن ہاں ایسے تو 50 غزل ہیں, جیسے 1200 سے زیادہ غزلیں کہی ہیں میں نے. 5 بچوں میں ایک بچہ تو ایسا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ نہیں ایسا نہیں ہے, بہت ہی. چلیں پھر وہ آپ ہمیں اپنی نمک والے جو ہے غزل وہ بتا. نمک والا سنا دیں. غالب کی زمین میں ہے یہ غزل, بلکہ وہ میری کتاب جو ہے بربسات غالب, جس میں غالب کی زمین میں 203 غزلیں ہیں, تو اس میں یہ غزل شامل ہے. چلیے وہ سن لیجیے. ویسے غزلیں تو کافی ہیں, 1200 سے زیادہ غزلیں کہی ہیں میں نے. تو 1200 سے زیادہ. دیکھیے کہ رات ہم نے کچھ عجب انداز سے چکھا نمک. واہ کیا بات. رات ہم نے کچھ عجب انداز سے چکھا نمک, ہاتھ پر انگار رکھا زخم پر چھڑکا نمک. زخم پر ہاتھ پر انگار رکھا زخم پر چھڑکا نمک. روز اول سے ابد تک, روز اول سے ابد تک حسن کا غازہ نمک. روز اول سے ابد تک حسن کا غازہ نمک, دیدنی کیسے نہ ہو پھر اس کے چہرے کا نمک. دیدنی کیسے نہ ہو پھر اس کے چہرے کا نمک. سلسلہ اپنی نمک پاشی کا جاری رکھ ابھی. سلسلہ اپنی نمک پاشی کا جاری رکھ ابھی, میرے ان زخموں کو ہر پل چاہیے تازہ نمک. سلسلہ اپنی نمک پاشی کا جاری رکھ ابھی, میرے ان زخموں کو ہر پل چاہیے تازہ نمک. زندہ رہنے کی لگن میں وہ گھڑی بھی آئی جب, زندہ رہنے کی لگن میں وہ گھڑی بھی آئی جب, زخم کو ہنستا ہوا دیکھا تو شرمایا نمک. زندہ رہنے کی لگن میں وہ گھڑی بھی آئی جب, زخم کو ہنستا ہوا دیکھا تو شرمایا نمک. درد کی لذت کو رکھا وقت نے ہر دم جواں. درد کی لذت کو رکھا وقت نے ہر دم جواں, تا دم آخر رہا زخموں کا ہمسایا نمک. تا دم آخر رہا زخموں کا ہمسایا نمک. دیکھیے کہ درد سہنے کی ریاضت کا صلہ تو دیکھیے. درد سہنے کی ریاضت کا صلہ تو دیکھیے, لگ رہا ہے زخم جاں کو ان دنوں میٹھا نمک. درد سہنے کی ریاضت کا صلہ تو دیکھیے, لگ رہا ہے زخم جاں کو ان دنوں میٹھا نمک. لذت تار نفس ممکن نہیں اس کے بغیر, درد کی دولت. لذت تار نفس ممکن نہیں اس کے بغیر, دل کی دولت درد ہے زخموں کا سرمایہ نمک. دل کی دولت درد ہے زخموں کا سرمایہ نمک. تو اب کہاں سے نت نئے احباب میں پیدا کروں. اب کہاں سے نت نئے احباب, اب کہاں سے نت نئے احباب میں پیدا کروں, زخم پہم چاہتا ہے ذائقے والا نمک. زخم پہم چاہتا ہے ذائقے والا نمک. صورت گل زخم جاں کو مسکراتا دیکھ کر. آخری شعر. صورت گل زخم جاں کو مسکراتا دیکھ کر, ٹوٹ کر پروائی کے جھونکوں نے برسایا نمک. کیا کہنے, ٹوٹ کر پروائی کے جھونکوں نے برسایا نمک. اور آپ نے کیا خوب ہے نبھایا نمک. ماشاءاللہ.
السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال ایڈوکیٹ، اور اثاثہ پاکستان کے سلسلے کا پہلا پروگرام آج ہم نے کیا جناب مرزا رفیع الدین راز صاحب کے ساتھ، اور یہ ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ سب سے پہلے ہم نے شروعات ایک اتنے عظیم شاعر سے کی ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جہاں جہاں اثاثہ پاکستان موجود ہے ہم انشاءاللہ ان کے پاس پہنچتے رہیں گے، اور اپنے سامعین اور ناظرین کو جو ہے اس میں شریک کرتے رہیں گے۔